معاشی اعتبار سے استحکام کا ذریعہ ہے، اس سے بزنس اور تجارت جو ہے اس کو فروغ ملتا ہے، تو کہیں ہم تنگ دست نہ ہو جائیں، یہ انکم کا ایک ذریعہ ہے، یہ بند ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اس کو بھول جاؤ، ذہن سے نکال دو، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے، تمہیں جو کچھ اب مال غنیمت ملنے والا ہے، قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں آنے والے ہیں، تمہیں تو اندازہ نہیں ہے۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اس آیت میں اب حکم آ رہا ہے یہود اور نصارہ کا۔ مشرکین کے بارے میں تو سارے فیصلے سنا دیے گئے، کوئی اب ان کے لیے رو رعایت نہیں ہے، لیکن جو آباد تھے عیسائی اور یہودی سرزمین عرب میں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جنگ کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ ہی یوم آخر پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور نہ حرام سمجھتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے جس کو حرام کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ان کا ایمان ہے نہیں، ولا یدینون دین الحق، اور نہ ہی وہ قبول کرتے ہیں اس دین حق کو جو اب اللہ نے بھیج دیا، سچا دین، دین اسلام۔ من الذین اوتوا الکتاب، یہ کون لوگ ہیں جن کا سارا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جو اہل کتاب میں سے ہیں، اہل کتاب یہود و نصارہ، ان سے بھی جنگ کرتے رہو، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ ادا کریں اپنے ہاتھ سے اور چھوٹے اور ذلیل بن کر رہیں، یعنی سیکنڈ ریٹ سٹیزن شپ جو ہے اس کو قبول کریں اسلامی ریاست کے اندر، تب وہ رہ سکتے ہیں، انہیں مجبور نہیں کیا جائے گا۔ مشرکین عرب کے لیے کیا تھا کہ 4 مہینے جو تمہیں مہلت دی گئی، اگر اس کے بعد ایمان نہیں لاتے تو قتل کر دیے جاؤ گے، یا تو ملک چھوڑ کر بھاگ جاؤ، اب سرزمین عرب میں تم نہیں رہ سکتے، تم یہاں پر تمہارا وجود برداشت نہیں کیا جائے گا، اگر یہاں پائے جاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ ان کے لیے یہ آپشن نہیں تھا کہ وہ اسلام کی بالادستی کو قبول کر کے اپنے مذہب پر رہیں اور جزیہ دیں اور چھوٹے ہو کر رہیں، یہ آپشن ان کے لیے نہیں تھا۔ چنانچہ کچھ لوگ تھے جو پھر مکہ کو چھوڑ کر چلے گئے، مکہ کو نہیں بلکہ عرب کو ہی جلا وطنی انہوں نے اپنی قبول کر لی، اور اکثر تھے کہ جو پھر ایمان لے آئے تھے ان 4 مہینوں کے عرصے میں۔ لیکن یہود و نصارہ کو یہ آپشن دے دیا گیا، اور اصل میں یہی آپشن ہے جو اس کے بعد پوری دنیا کے لیے اصول ہے اسلام کا۔ اور صحابہ کرام جب نکلتے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ جب اس انقلاب نبوی کا جو انٹرنیشنل فیز تھا اس کا آغاز ہوا ہے، قیصر و کسریٰ کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں چھڑی، تو صحابہ جب نکلتے تھے تو 3 آپشن پیش کرتے تھے۔ نمبر 1، مسلمان ہو جاؤ، ہمارے ساتھی ہو، اور تمہارے جو سب حقوق ہیں وہ پھر برقرار رہیں گے، تمہاری مال بھی تمہارے ہیں اور سارے انسانی حقوق تمہیں حاصل رہیں گے۔ نمبر 2، اسلام کی بالادستی قبول کرو، جزیہ دو اور چھوٹے بن کر رہو، یہی بات، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ یہ اب بادشاہت کا نظام نہیں ہوگا، یہ قیصر و کسریٰ کے تخت تو الٹیں گے، اب دین حق قائم ہوگا، لا آف دا لینڈ جو ہے وہ اسلام کا ہوگا، اس کے نیچے تم اپنے مذہب کے اوپر کاربند ہوتے ہوئے رہ سکتے ہو۔ تم جاؤ، اگر عیسائی ہو تو گرجوں میں جاؤ، پارسی ہو تو اپنے جو بھی عبادت گاہیں ہیں اس میں چلے جاؤ، آتش پرست ہو تو آگ کی پوجا کرتے رہو، لیکن اوپر دین جو ہے لا آف دا لینڈ وہ اسلام کا ہے، اس کی بالادستی قبول کرو، چھوٹے ہو کر رہو، جزیہ ادا کرتے رہو۔ اور نہیں، اگر یہ بھی شرط منظور نہیں ہے تو پھر ایک ہی راستہ ہے، قتال، تلوار فیصلہ کرے گی۔ یہ آپشن ہے اسلامی ریاست کا پوری دنیا کے لیے، مشرکین عرب کے لیے یہ رعایت نہیں تھی، باقی سب کے لیے اب یہی اصول ہے۔ یہ اللہ کی زمین ہے، اس پر اللہ کا دین قائم ہونا چاہیے، نظام اللہ کا ہو، شریعت اللہ کی ہو، اس کا حق ہے، اور ہم اللہ کے وفادار ہیں، اللہ کا جو یہ حق ہے یہ منوا کر رہیں گے۔ یہاں کوئی اور نظام جو ہے وہ نہیں رہ سکتا جب تک مسلمانوں میں غیرت اور حمیت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ دین ہی ہے جو نوع انسانی کے لیے اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے، عادلانہ، منصفانہ، معتدل، متوازن، جس میں ہر ایک کو اس کا پورا جائز حق مل رہا ہے، اور جس میں کوئی شخص جو ہے اپنے حقوق سے تجاوز کرے تو اس کے لیے اللہ نے شریعت میں پورے احکامات رکھ دیے، انتظام کر دیا۔
چنانچہ اس دین کی جو برکات ہیں وہ ظاہر ہوئی دور خلافت راشدہ میں، اور اسی کی برکات کو دیکھ کر اور مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ کسی بھی ایک شخص کو انفرادی طور پر مجبور نہیں کیا گیا کہ کلمہ پڑھو اور آؤ اسلام میں، ورنہ گردن ابھی اڑا دیتے۔ تو یہ ابدی اصول ہے کہ وہ لوگ اگر اطاعت قبول کریں، چھوٹے بن کر رہیں، جزیہ دیں اور دین حق کی بالادستی قبول کریں تو ٹھیک ہے، ان کی جان بخشی ہے، بلکہ وہ مسلمانوں اسلامی ریاست میں ذمہ ہیں، ان کا ذمہ لیا ہے ریاست نے، اب ان کا مال، ان کی جانیں اسی طرح محترم ہے جیسے مسلمانوں کی، ان کی پوری پروٹیکشن ہوگی، ان کی عبادت گاہوں کی پروٹیکشن ہوگی، لیکن انہیں اپنے دین کی، اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو پڑھائیں، اس کا حق ہے انہیں، لیکن عام تبلیغ نہیں کر سکتے، اور وہ سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہوں گے اسلامی ریاست کے، صاغرون، چھوٹے ہو کر رہیں۔ وہ جو بھی پالیسی میٹرز ہیں جن کا تعلق حکومت کے معاملات سے ہے، وہاں پر ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، نیچے ان کو تمام حقوق حاصل۔ یہ اصول ہے۔ اب اس کو آپ ماڈریٹ سمجھتے ہیں یا جو بھی سمجھتے ہیں، آپ کا جو تصور ہے وہ ماڈریٹ کا اور روشن خیال اسلام کا، اس کا کوئی تعلق اس اصل تصور کے ساتھ نہیں ہے۔ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ارادہ تو تھا کہ ایک رکوع اور پڑھیں گے، لیکن اب وقت پورا ہو گیا ہے۔ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا ہے، اور اس کے فیصلے کے آگے ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ صورت کا مطالعہ کل ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر